برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا اشرف الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم بزرگوں اور قابل قدر عزیز نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، عقیدت و محبت کے ساتھ حضور سرور کائنات فخر موجودات صاحب لولاک مالک رقاب صاحب جود و کرم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرکار ابد قرار سید ابرار و اخیار احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، قرآن مقدس کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا کی ایک ایسی حقیقت ہے موت جس سے کسی کو انکار نہیں، یعنی جتنی قومیں، جتنے مذاہب کے ماننے والے، جتنے افراد انسانی ہیں، سب کا یقین یہ ہے کہ ایک دن ہم کو مرنا ہے۔ وہ لوگ بھی موت کو مان لیتے ہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ بھی موت کا اقرار کرتے ہیں جو رسول پاک کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ بھی موت کا اقرار کرتے ہیں جو قرآن حکیم کی حقانیت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ یعنی سب کا عقیدہ اور خیال پختہ یہی ہے کہ ایک دن ہم کو مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، دنیا چھوڑنا ہے، اس بات کو سبھی لوگ مانتے ہیں۔ اتنی بڑی سچائی ہے یہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام قدرت ہے کہ اس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور حیات کو بھی پیدا کیا ہے۔ موت و حیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قرآن عظیم کے 29ویں پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، پیدا کیا موت کو اور حیات کو۔ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، موت کو بھی پیدا کیا، حیات کو بھی پیدا کیا۔ یہ ہے کہ اچھے عمل
کون کون بندہ کرتا ہے، یہ آزمانے کے لیے اللہ تعالی نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے۔ اب انسان پیدا تو ہو چکا اپنی ماں کے شکم سے، اب زندگی اس کی گزر رہی ہے دنیا میں، تو زندگی ایسی گزرے کہ اس کی زندگی میں اچھے اعمال ہوں تو اس کے لیے بہترین جزا ہے، بہترین ثواب ہے، جنت کے عالیشان محل ہیں، جنت کے باغات ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، رب تعالی کا دیدار ہے، سب کچھ ہے اس کے لیے جو اچھے عمل کرتا ہے۔ اب اچھے اعمال تو بے شمار ہیں، اچھے اعمال میں سب سے پہلا جو عمل ہے وہ ہے ایمان۔ ایمان اور ایمان محبت رسول کا نام ہے، ایمان عشق مصطفیٰ کا نام ہے، عظمت مصطفیٰ کو ماننے کا نام ایمان ہے، حضور کی تعظیم دل سے کرنے کا نام ایمان ہے۔ تو جو ایمان والے بن چکے، جن کے دلوں میں محبت رسول بھی ہے، عظمت مصطفیٰ بھی ہے، تعظیم رسول بھی ہے، تو یہ ایمان والے اب جو بھی زندگی میں چھوٹا سا بھی ایک نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا ثواب کی صورت میں، نیکیوں کی صورت جب بندہ نیک بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر سچے دل سے عمل کرتا ہے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، صحابہ کرام، اہل بیت کرام اور اولیاء کرام سے سچی محبت رکھتا ہو اور ان کے بتائے ہوئے نقوش پر عمل کرتا ہو، اس کے لیے بہت بہترین عزت کی مہمان نوازی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو زندگی بھر نیک عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا کرے۔ حضور سیدی تاج الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج اختر رضا خان ازہری علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کو دیکھنے والے، آپ کے شب و روز کا مطالعہ کرنے والے آج تک کوئی ایسی خطا نہ بتا سکے کہ حضور تاج الشریعہ نے یہ شریعت کے خلاف کام کیا۔ آپ کا ہر عمل، آپ کی ہر ادا سنت رسول کے مطابق ہوا کرتی تھی، شریعت مطہرہ کے دائرے میں آپ کا عمل ہوتا تھا۔ اس لیے آپ کو سرکار مفتی اعظم کا سچا جانشین کہا جاتا ہے۔ حضور مفتی اعظم کا بھی تقویٰ ایسا اعلیٰ درجے کا تقویٰ تھا کہ کوئی برائی قریب نہیں پھٹکتی تھی، کوئی خلاف شرع کام کبھی زندگی میں واقع نہیں ہوا۔ ہمیشہ آپ نے شریعت کا پاس و لحاظ رکھا، شریعت کی پاسداری کی، سنت مصطفیٰ کو زندہ رکھا۔ یہی وہ خوبیاں ہیں انسان کی جو اس کو اعلیٰ مقام تک پہنچاتی ہیں، اعلیٰ درجے تک پہنچاتی ہیں۔ اب بتائیے، دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں،
ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ دنیا سے گزر جاتے ہیں، وہ نسیم منسیہ کی طرح بھلائے جاتے ہیں، کوئی یاد کرنے والا، کوئی نام لیوا ان کا نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے وہ محبوب بندے جن کی یادیں کبھی نہیں مٹتی ہیں، وہ ہمیشہ ان کی یادیں زندہ رہتی ہیں اور قوم ان سے فیض حاصل کرتی ہے۔ الحمدللہ حضور سیدی تاج الشریعہ کی شخصیت بھی بے مثال، آپ کا عمل بھی بے مثال، آپ کا تقوی بھی بے مثال، آپ کی طہارت بے مثال، آپ کا فتویٰ بے مثال، زندگی کا ہر لمحہ آپ کا بے مثال گزرا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہی تقوی طہارت کی بنیادیں ہیں مضبوط، کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالی نے انہیں ایسی مقبولیت اور ایسی محبوبیت عطا فرمائی، کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا ہندوستانی، کیا پاکستانی، کیا افغانستانی، کیا انڈونیشیا والا، امریکہ والا، جاپان والا، ساؤتھ افریقہ والا، دنیا کے جتنے ممالک ہیں اور جہاں جہاں مسلمان رہتے ہو بستے ہیں، حضور تاج الشریعہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ وہ مقبولیت آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ذکر موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے نا، کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اپنے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے، اے میرے مقرب فرشتوں، مجھ سے قریب رہنے والے فرشتوں، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ حکم خدا ہے، محبت کرو۔ پھر وہ مقرب فرشتے اپنے بعد والے فرشتوں کو اعلان سناتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے مقرب فرشتے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، فرشتوں تم بھی محبت کرو۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کتنی تعداد میں فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے وہ اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے۔ وہ ان گنت فرشتے اللہ پاک کے اللہ تعالیٰ کے اس محبوب بندے سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پھر آسمان اول کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور زمین پر رہنے والی مخلوق کے دل میں اس بندے کی محبت ڈالتے ہیں۔ اسی محبت کا یہ ثبوت ہے، بڑے سے بڑے لیڈر مر گئے، بڑی بڑی ہستیاں دنیا سے ختم ہو گئیں، بادشاہ مرے، وزیر مرے، شہنشاہ مرے، پیسے والے مرے، لیکن کسی کے جنازے میں کروڑوں کی تعداد میں مجمع نہیں جمع ہوا۔ یہ آنکھیں گواہ ہیں۔ یہ فقیر بریلی شریف حاضر ہوا اور حیدرآباد سے کئی نوجوان بچے میرے ساتھ بھی شریک تھے اور الگ الگ بھی آئے، بہت بڑی تعداد میں آئے۔ اب دوسرے ملکوں کی، دوسرے شہروں کی بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ حیدرآباد کے رہنے والے بے شمار نوجوان بچے دیوانہ وار پہنچے ہیں تاج الشریعہ کی زیارت کرنے کے لیے اور آپ کے جنازے میں شرکت کے لیے،
یہ آنکھیں گواہ ہیں کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں مجمع جمع تھا۔ خدا کی قسم، اللہ کی بارگاہ میں یہ فقیر پورے یقین کے ساتھ معروضہ کرتا ہے کہ ایسی محبوبیت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، زندگی میں میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ یوں معلوم ہوتا تھا سمندر ہے انسانوں کا، لہریں مارتا ہوا آ رہا ہے۔ 13 کلومیٹر تک ہر سڑک پر، ہر میدان میں، چاہے وہ اسکول کا گراؤنڈ ہو یا اور کوئی جگہ ہو، نماز جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد جو کروڑوں کی تعداد میں تھی، صفیں باندھے حضور تاج الشریعہ کے جنازے کی نماز ادا کر رہے تھے۔ محترم دوستو، اللہ تعالی نے جو آپ کو مقام بلند عطا کیا، اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں آپ سے، جتنے لوگ وقت پر پہنچ گئے وہ تو جنازے میں شریک ہو گئے الحمدللہ، لیکن کتنے اتنی ہی تعداد اتنے ایسے لوگوں کی تھی جو راستے میں تھے، سفر کر رہے تھے، کوئی پلین سے آ رہا ہے، کوئی ٹرین سے آ رہا ہے، کوئی بسوں سے آ رہا ہے، کوئی کاروں سے آ رہا ہے۔ بہرحال ایک عوام کا دیوانہ وار ہجوم تھا، سمندر کی لہروں کی طرح آ رہا تھا۔ اور حضور تاج الشریعہ کا وصال جمعہ کا دن گزر کر جو رات شروع ہوئی، ہفتے کی شب، مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور تاج الشریعہ اپنے حجرے میں بیٹھے تھے، آپ نے اذان کا جواب دیا۔ جب آخری مرتبہ مؤذن اللہ اکبر کہہ رہا تھا تو اسی وقت آپ کی زبان پر جاری تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، اسی وقت آپ کی روح پرواز ہو گئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیسی حسین موت ہے، کیسی بے مثال آپ کا وصال ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کے وصال کی خبر جنگل میں جیسے آگ پھیلتی ہے، اس انداز میں آپ کے وصال مبارک کی خبریں عام ہو گئیں۔ لوگ وارفتگی کے عالم میں محبت تاج الشریعہ کے اندر ڈوب کر دیوانہ وار اپنے اپنے مقام سے بریلی شریف کی طرف کوچ کر رہے تھے۔ اب بتائیے کہ ہفتے کا دن جب آیا، ہفتے کا دن زوردار بارش ہوئی، بریلی شریف میں موسلا دھار بارش ہوئی۔ ایسی بارش ہوئی کہ پوری سڑکیں، گلی کوچے تالاب کی طرح بھر گئے، تالاب کی طرح بھر گئے۔ اور جو لوگ صبح سے آئے ہوئے تھے بریلی شریف میں دیدار تاج الشریعہ کے لیے، وہ صفیں باندھ کر کھڑے تھے، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، کم عمر بچے بھی ہیں، لین لگا کر کھڑے ہیں کہ تاج الشریعہ کا دیدار کر لیں۔ پانی کمر برابر بہ رہا ہے،
لیکن کیا مجال کہ کوئی لائن سے نکل جائے، کوئی سوکھی جگہ پہنچے، پانی سے بچنے کی کوشش کرے، نہیں بلکہ سب کے سب اسی پانی میں تیرتے رہے، کھڑے رہے اور تاج الشریعہ کے دیدار سے مشرف ہوئے، کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کا جب کوئی نیک بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ان کے وصال پر آسمان بھی روتا ہے۔ یہ آسمان کا رونا تھا حضور تاج الشریعہ کے وصال پر، ہاں وہ رو رہا تھا، اور حضور تاج الشریعہ کے دیوانے لین میں کھڑے ہیں، گھنٹوں انتظار کر رہے ہیں، صبح فجر کے بعد سے کھڑے ہیں تو 5 بجے نمبر ان کا لگا دیدار کے لیے، کسی کا 6 بجے، کسی کا رات میں، اور ہجوم ہے کہ بس امٹتا چلا رہا ہے۔ اب چونکہ میں معذور آدمی ہوں، ایک تو آنکھ کا آپریشن، دوسرے پیروں کی تکلیف، چل کر جانا میرے لیے بہت مشکل کام تھا۔ اللہ پاک نے میرے رب نے کرم کیا، میں حضور تاج الشریعہ کے در اقدس پر حاضر نہیں ہو سکا، کیونکہ ہجوم اتنا تھا کہ وہاں جانے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ میں اپنی قیام گاہ ہوٹل میں ٹھہرا تھا اور پل پل کی خبر لے رہا تھا کہ کچھ مجمع چھٹا کیا، کچھ مجمع کم ہوا کیا، میں آؤں اور دیکھوں حضور کو، لیکن ایک ایک پل جیسا جیسا گزرتا جا رہا تھا پبلک بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اب اس سے اندازہ لگائیے ہمارے حیدرآباد کے نوجوان بچے، جس میں ہمارے عبدالعظیم ہیں اور عقیل میاں ہیں، مولانا عثمان ہیں، اور بھی کچھ بچے ہیں، یہ بچے گئے تھے دیکھنے کے لیے، تو جب گلی میں اعلی حضرت کے دربار کی گلی میں جب داخل ہوئے ہیں گھس پٹ کر، 2 دن کے بعد باہر نکلے، نکلنے کی بھی جگہ نہیں ہے وہاں سے، 2 دن لگ گئے پورے نکلنے کے لیے۔ اللہ اکبر، بڑا افسوس ہو رہا تھا مجھے کہ میں آیا اتنی دور سے لیکن دیدار نہیں ہوا۔ اب اللہ کی مرضی، رب جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہم آئے تو تھے آپ کا دیدار کے لیے، آپ کی جنازے کی نماز ادا کرنے کے لیے، لیکن دیدار سے تو محروم رہے۔ اب کب دیدار ہوگا؟ امیدیں ختم ہو رہی تھیں۔ یہ فقیر کے لیے ویل چیئر کا انتظام کیا گیا تھا، جانے کو تو چلے گئے جنازہ گاہ تک، جہاں جنازے کی نماز پڑھے جانے والی تھی، اسلامیہ انٹر کالج کا گراؤنڈ، وہاں تک پہنچ گیا، میں آرام سے پہنچ گیا، کیونکہ نوجوان بچے میرے ساتھ تھے، سہیل میاں، زبیر میاں اور عامر اور دیگر کئی نوجوان بچے راجستھان کے ڈونگر پور کے، ہمارے عادل میاں، ان کے بھائی وغیرہ، یہ سب میرے ساتھ رہے، مجھے وہاں تک پہنچایا، پہنچ تو گیا لیکن ہجوم اتنا امڑ آیا کہ میری ویل چیئر کو مجھے سب ڈھکیل دیا، ایسا ڈھکیلا کہ ویل چیئر کے جو پہیے تھے بینڈ ہو گئے، سیٹ ٹوٹ گئی، پوری ویل چیئر کے پرزے الگ ہو گئے۔ یہ فیضان تاج الشریعہ ہے کہ فقیر کو خراش نہیں آئی۔ اتنا سب کچھ ہوا اور 2 مرتبہ ہوا، ایک بار نہیں 2 مرتبہ ایسا ہوا، کیونکہ ہم اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے اسلامیہ انٹر کالج کے گراؤنڈ میں، لیکن جا نہیں سکے، واپس مجمع پلٹ کے واپس آ رہا ہے، یعنی مطلب حضور اتنا مجمع ہو چکا تھا کہ وہاں کھڑے رہنے کی جگہ بھی نہیں تھی گراؤنڈ میں، واپس آ رہے تھے لوگ، تو واپس آنے والوں کا ہجوم اتنا تھا کہ ویل چیئر پہ گر پڑے اور ویل چیئر کے پرزے ہو گئے۔ دوسری مرتبہ کوشش کی صف میں کھڑے ہونے کی، اس وقت بھی یہی عالم ہوا، تو پولیس والوں نے مجھے دیکھا کہ معذور آدمی ہے، ان کو کہیں لوگ رون نہ ڈالیں، تو پولیس والوں نے کچھ بیچ بچاؤ کا کام کیا اور مجھے لے کر کے، وہ پولیس چوکی سامنے ہی تھی روڈ کے کنارے پر، پولیس چوکی میں مجھے بٹھا دیا۔ افسوس میں تھا ڈوبا ہوا،
ایک تو حضور تاج الشریعہ کے وصال کا افسوس، دوسرا یہ افسوس کہ میں دیدار نہیں کر پایا۔ اب کیا ہوگا؟ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے جگہ نہیں، اب کیا ہوگا؟ یہی خیال کھا رہا تھا، لیکن میرا یقین تھا کہ میرے اعلی حضرت، میرے مفتی اعظم مجھے محروم نہیں رکھیں گے۔ جب جنازہ آیا تو سیدھے پولیس چوکی کے سامنے لا کر رکھا گیا، جہاں یہ فقیر بیٹھا تھا وہیں جنازہ آیا، دیدار بھی ہو گیا، اور پہلی صف میں حضرت کے سرہانے نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ بھی مل گئی۔ ہمیں یقین ہے اللہ والوں سے جو نسبت رکھتے ہیں، جو ان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ محروم نہیں رہتے، نہیں محروم رہتے، وہ ان کے لیے اسباب بنا دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی کا کرم ہے، اس عظیم الشان ہستی، جیسی عظیم الشان ہستی تھی، جنازہ بھی ہمیں عظیم الشان تھا۔ بقول کسی شاعر کے، عاشق کا جنازہ ہے بڑی دھوم سے اٹھے۔ عاشق رسول ہے، عاشق اہل بیت ہیں، عاشق اولیاء کرام ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور تاج الشریعہ کی یادیں کبھی بھلائی نہیں جا سکیں گی۔ آپ کا شفقت فرمانا، شریعت کے خلاف کوئی بات سنے تو جلال میں آ جانا، یہ آپ کا طرہ امتیاز ہے۔ جب شریعت کی بات سنتے مسکراتے، اگر کوئی شریعت کی خلاف بات کرتا جلال میں آ جاتے، چہرہ سرخ ہو جاتا۔ یہی مزاج اپناؤ مسلمانوں، اپنا شریعت کی پاسداری کرو، شریعت کے دائرے میں رہو۔ ایسی پاسداری آپ نے کی، شریعت مطہرہ کی، کہ دنیا بولنے پر مجبور ہو گئی حضور آپ شریعت کے پابندی نہیں ہیں بلکہ آپ شریعت کے تاج ہیں، آپ تاج شریعہ ہیں۔ یہ خوبی ہے، استقامت علی الدین کی عظیم الشان کھلی دلیل ہے۔ آج ہم آپ بھی اپنے اندر وہ جذبہ محبت بیدار کریں، صورت دیکھ کر کبھی بات نہ کرنا، حقانیت والی بات کرنا، کسی کا عہدہ دیکھ کر بات نہ کرنا، حقانیت والی بات کرنا۔ آپ ہرگز یہ خیال مت کرو اگر میں حق بات کہوں گا تو سامنے والا ناراض ہو جائے گا، میرا کون ساتھ دے گا، کون میرا حمایتی بن کے کھڑا رہے گا۔ لوگ یہی سوچ کے ڈر جاتے ہیں اور حق بات کہنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ حضور سیدی تاج الشریعہ نے کسی فرد کی پرواہ نہیں کی۔ ابھی جو نئے نئے مسئلے پیدا ہوئے تھے، ان مسئلوں میں جو شریعت کے خلاف تھے آپ نے ڈنکے کی چوٹ کہا یہ جائز نہیں ہے اسلام کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو استقامت عطا فرمائی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ارے بھائی سب مخالف ہیں، ان کے سب مخالف ہیں، علماء مخالف ہیں، مفتی مخالف ہیں، ہوں گے، ان کی نصیب کی بات ہے، پھوٹے نصیب ہیں اس لیے مخالفت میں آئے۔
کیا بگاڑ لیا میرے تاج الشریعہ کا ان مخالفین نے، ان حاسدین نے، ان معاندین نے؟ کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ 3 کروڑ کا مجمع آپ کے جنازے میں شریک تھا۔ کیسے آئے لوگ، یہ کہاں سے آئے؟ مخالفت چند لوگوں نے کی، یہاں چاہنے والے کروڑوں ہیں۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا باطل مٹ گیا۔ تو حضور سیدی تاج الشریعہ بدر الطریقہ کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بناؤ۔ آپ کی بارگاہ میں صحیح محبت کا خراج یہی ہے۔ آپ نے جیسے استقامت علی الدین حاصل کی، ہم بھی ویسے ہی دین اسلام پر ثابت قدم رہیں۔ دنیا مخالفت ہو جائے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس عقیدے پر قائم رہے، جمے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ پاک ان استقامت والوں پر فرشتوں کو بھیج کر مدد فرماتا ہے۔ اب حیدرآباد کا مزاج بتاؤں آپ کو، ارے وہ میرے چچا ہیں، ان سے مخالفت کیوں کروں؟ یہ میرے تایا ہیں، یہ میرا سالہ ہے، یہ میرا داماد ہے، کہیں ناراض نہ ہو جائے، بچی کی زندگی خراب نہ ہو جائے۔ لوگ ڈرتے ہیں حق بات کہنے سے۔ بھائی، ایک نکاح میں گیا تھا، شکایت نہیں کر رہا ہوں، حکایت بیان کر رہا ہوں۔ بچی سنی، مریدہ، قادری سلسلے میں، رضوی سلسلے میں، بھائی سنی، رضوی۔ جب ایجاب و قبول کا وقت آیا تو لڑکی کے چچا کو، جو پکا تبلیغی جماعت کا آدمی ہے، اس وہابی کو وکیل بنایا نکاح کے لیے۔ کیوں؟ چچا ہیں، کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ لعنت ہے ایسی سوچ پر۔ ارے مخالف ہو جائے تو تمہارا کیا بگاڑے گا؟ کیا بگاڑے گا تمہارا؟ مدد نہیں کرے گا، مت کرنے دو۔ دعوت میں نہیں آئے گا، مت آنے دو۔ پیسہ نہیں دے گا، مت دینے دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا، پھر اس عقیدے پر قائم رہا، تو تم فکر مت کرو کون ساتھ دے گا یا نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بھیج کر تمہارا ساتھی بنائے گا۔ جبریل امین آئیں گے۔ یہی کیفیت حضور تاج الشریعہ کی تھی۔ نہ رشتہ دار کو دیکھا، نہ قریبوں کو دیکھا، نہ کسی اور کو۔ جو بات حق تھی ڈنکے کی چوٹ کہا۔ یہی مسلک اعلی حضرت کی خوبی ہے، یہی ترہ امتیاز ہے بریلی شریف کا۔ ہاں، یہی ترہ امتیاز ہے۔ یہاں صورت دیکھ کے فتویٰ نہیں لکھا جاتا ہے، یہاں شریعت دیکھ کے فتویٰ لکھا جاتا ہے۔ یہ خوبیاں ایسی ہیں جو رہتی دنیا تک انشاءاللہ یاد رہے گی۔ ہم رہے یا نہ رہے، ہماری نسلیں یاد کریں گی، آپ کی نسلیں یاد کریں گی کہ دنیا میں ایسی ہستیاں بھی گزری ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حضور سیدی تاج الشریعہ بدر الطریقہ نے بہت علمی کارنامے انجام دیے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت ساری تصانیف کو آپ نے عربی اور انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا۔ حالانکہ آپ ایک عالم آدمی ہیں، لیکن انگریزی زبان پر بھی ایسا عبور تھا کہ عربی زبان میں اور انگلش لینگویج میں آپ نے کتابوں کا ٹرانسلیٹ کیا۔ بتائیے، اچھے اچھے لوگ جو ہے انگریزی جاننے والے، بولنے والے، ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اعلی حضرت کا فیضان ہے، حضور مفتی اعظم کا کرم ہے
سچا جانشین بنایا ہے تو اپنا کچھ عطا کیا ہے. ہاں تو یہ خوبیاں ایسی ہیں کہ آپ نے جو فن کی کتابیں تھیں، جو عقیدے کی کتابیں تھیں، اس کو آپ نے عربی اور انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا. طبیعت خراب ہے، آپ بیٹھے ہیں. مولانا عاشق حسین صاحب جو حضور تاج الشریعہ کے شہزادے اسجد میاں صاحب کے داماد ہیں، بہترین عالم بھی ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی عاشق حسین صاحب، ان سے ترجمہ لکھواتے تھے میرے حضور تاج الشریعہ. جب جاؤ، جب دینی کام ہو رہا، طبیعت خراب ہے، آرام نہیں کیا آپ نے. جب جاؤ، جب میں کتنی مرتبہ گیا، اس وقت ٹرانسلیشن کر رہے تھے، لکھوا رہے تھے کتابیں. کتنی محنت کی آپ نے. ہم کیا کر رہے ہیں دین کے لیے؟ کم از کم حضور تاج الشریعہ نے جو علم کی روشنی دی ہے ہم کو، اس علم کی روشنی حاصل کر کے اس پر عمل بھی کریں اور اوروں تک پیغام پہنچائیں. یہ کام تو کر سکتے ہیں نا انشاءاللہ. حضور تاج الشریعہ کی ذات بابرکت زمین پر جب تک تھی الحمدللہ فیض لٹا رہے تھے، اور آج زمین کے اندر آرام فرما رہے ہیں، آج بھی وہ فیض لٹا رہے ہیں. ان کا فیض جاری ہے. اللہ تعالیٰ کے جتنے محبوب بندے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ تو زندہ ہیں. انتقال کسے کہتے ہیں؟ انتقال کے معنی ہے منتقل ہونا. جیسے آپ کرائے کے مکان میں تھے، مکاندار نے کہا کہ بھائی گھر میرا خالی کرو، آپ نے دوسرا مکان دیکھ لیا اور اس مکان میں چلے گئے. کوئی دوست آپ کا ملا، آپ کہاں ہیں؟ وہی مکان میں ہے. وہی مکان میں ہے تو کہا نہیں، مکان منتقل کر دیا، میں چلا گیا میں دوسری طرف فلاں جگہ پر. تو بلا تشبیہ بلا تمثیل سمجھو، یہ اولیاء کرام منتقل ہوتے ہیں ایک عالم سے عالم برزخ کی طرف. وہ زندہ ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. حضور تاج الشریعہ نے خود اپنی تقریر میں فرمایا تھا، اسی عنوان پہ تقریر تھی، کل نفس ذائقۃ الموت. حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ انتقال کرتا ہے، وہ نیک بندہ جانتا ہے کون غسل دے رہا ہے، کون کفن پہنا رہا ہے، کون جنازے کو کھانا دے رہا ہے، کون جنازے میں شریک ہوا ہے، کون اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے. وہ سب جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کے محبوب بندے اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر فضل و کرم فرماتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم خوش نصیب ہیں اس اعتبار سے کہ مسلک اعلی حضرت سے وابستہ ہیں. بہت بڑی نعمت ہمیں ملی ہے، اس نعمت کو سنبھال کر رکھنا. لاکھ بھٹکانے والے آئیں گے بھٹکانے کے لیے، لیکن آپ بھٹکنا نہیں، بدکنا نہیں، اپنے مسلک سے کبھی علیحدہ نہیں ہونا، اس پر قائم رہنا، جمے رہنا. آپ اگر استقامت حاصل کر لی آپ نے تو سمجھو آپ کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے دونوں جہان میں. انشاءاللہ ان قریب ایک جلسہ ہونے والا ہے. کون سی تاریخ ہے؟ 8 اگست کو، آنے والے مہینے کی 8 تاریخ کو انشاءاللہ اسی مرکز اہل سنت پر ایک عظیم الشان جلسہ حضور سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز موسیٰ سہاگ سیدنا سرکار محمد الحسینی المعروف خواجہ بندہ نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک. ہم رضوی ہیں،
لیکن تمام اولیاء کرام کا ادب ہمارے سینوں میں ہے، چاہے وہ بندہ نوازی ہوں، چاہے وہ معینی چشتی ہوں، سہروردی ہوں، نقشبندی ہوں، تمام اولیاء ہمارے سر کا تاج ہیں. یہی ہماری اعلی حضرت کی تعلیم ہے. ہر بزرگ ہمارے لیے قابل احترام ہے، قابل تعظیم ہے، قابل ذکر ہے. اس لیے 8 تاریخ کو عظیم الشان جلسہ حضور سیدنا سرکار خواجہ بندہ نواز غیث الدراز رضی اللہ عنہ کے عرس کے موقع پر منعقد کیا جا رہا ہے. اور دوسرا عنوان ہے فیضان حضور سیدی تاج الشریعہ بدر الطریقہ حضور سیدی آقائی مولائی حضرت علامہ مولانا الشاہ مفتی اختر رضا خان رضی المولا تعالیٰ عنہ کے فیضان کے نام سے ایک جلسہ اس 8 تاریخ کو ہی منعقد ہوگا. تو آپ حضرات سے ادباً گزارش ہے کہ جمعہ میں آپ لوگ جو نماز کے لیے آتے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد ہے، لیکن جلسے میں اس کی 4 گنا تعداد زیادہ ہونی چاہیے، ہے نا. اور اس سے بڑھ کر آتے ہیں تو بہت خوشی کی بات ہے. دیکھو اپنے بزرگوں کی دل سے یاد منایا کرو. آپ آ جائیں محفل میں بس کافی ہے. محفل میں شرکت کر لینا ہی بخشش کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے. وہ سب جانتے ہیں، اللہ والے سب جانتے ہیں ہمارے نام سے کہاں کہاں محفل ہو رہی ہے، کون کون اس محفل میں محبت سے آیا ہے، سب اللہ والے جانتے ہیں. اور جب محبت کے ساتھ ان کی محفل میں آپ شریک ہوتے ہیں تو اللہ والے اپنے اپنے مقام سے اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں. تو لہذا 8 تاریخ مت بھولیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ وعدہ کر کے ہی جائیں، صرف زبانی وعدہ نہیں، حقیقی وعدہ دل کی گہرائیوں سے. ذرا آپ حضرات اگر تکلیف نہ ہو تو اپنے اپنے ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر لگا دیجئے. آپ نے ہاتھ اٹھایا، آپ کو زحمت ہوئی، معافی چاہتا ہوں. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. اب یہ کہ آپ جنازے میں شریک نہیں ہوئے بہت سے لوگ، لیکن ان کی محفل میں آ جائیں گے نا تو وہی فضیلت حاصل ہو جائے گی. وہ کمال آپ کو بھی حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ہو سکے تو تاج الشریعہ کا دیدار بھی خواب میں نصیب ہو جائے گا. کوئی بڑی بات نہیں ہے، دل کا معاملہ ہے. یہ دل سے محبت رکھو. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ میرے گناہوں کو نہ دیکھ. میں تو بہت بڑا گناہگار ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. میرے گناہوں کو نہ دیکھ، میری صورت پہ نہ جا. میرے گناہوں کو نہ دیکھ، میری صورت پہ نہ جا. میں تو اچھا نہیں، اچھوں سے ہے نسبت میری. اچھوں سے ہے نسبت میری. انشاءاللہ 8 تاریخ کو ہفتے کا دن آ رہا ہے، 4 شنبے کا دن ہے. اور حضور تاج الشریعہ کے بعد ایک ہستی اور رہ گئی ہے جو ہم سنیوں کا سرمایہ ہیں. وہ حضور محدث کبیر مدظ اللہ النورانی کی ذات بابرکت ہے. اب جو جا رہے ہیں نا بزرگان دین جا رہے ہیں، ان کی کوئی جگہ لینے والا نہیں. اللہ تعالی اعلی حضرت کے صدقے میں، حضور مفتی اعظم کے صدقے میں حضور تاج الشریعہ کا بھی جانشین ایسا بنا دے. اب جانشین تو حضور اسجد رضا صاحب ہیں، ان کے فرزند ارجمن شہزادہ تاج الشریعہ ہیں. اللہ پاک ان کو جانشین سچا بنا دے حضور تاج الشریعہ کا، اور ان کے ذریعے سے دین و سنیت کا کام جاری و ساری رہے. تو جلسہ انشاءاللہ 8 تاریخ کو ہے، اور اس جلسے میں حضور محدث کبیر مدظ اللہ النورانی کی آمد ہوگی. اور حضور محدث کبیر کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور تاج الشریعہ کا غسل دینے میں آپ بھی شریک تھے. اب انشاءاللہ وہ بھی اپنے آنکھوں دیکھا کچھ واقعہ سنائیں گے، ہے نا. اس کے لیے آپ لوگوں سے ادباً گزارش ہے کہ 8 تاریخ کو آنا نہ بھولیے.